نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں اور ناظرین ہیں، تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے سامعین میں سے اور ناظرین میں سے جو جس پریشانی میں مبتلا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے اس کو اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی زبردست طاقتور ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ وہ کسی کی بھی محتاج نہیں ہے۔ پوری دنیا اس اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کا چاہا ہوتا ہے اور مخلوق کا چاہا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت کا نام، ارادے کا نام وجود ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خود قرآن پاک میں فرمان ہے، کن فیکون، کہ میں کن کہتا ہوں ہو جا، بس پوری کائنات میں وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سب سے عظمت والے ہیں، سب سے بلند ہیں، سب سے زیادہ طاقتور ہیں اور سب سے زیادہ بڑی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی کامل ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی کامل ہیں۔ دوستو، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، عمل کرنے سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ تعالیٰ کی ہیبت کو، اللہ تعالیٰ سے ہونے کو، اپنے یقین کو ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ یوں سمجھیں کہ ہر وظیفہ اور ہر عمل کرنے سے پہلے، بلکہ ہر نیکی کا کام کرنے سے پہلے ہم نے اپنی نیت کو اور اپنے دل کو ٹٹولنا ہے کہ یہ کام میں کس کے لیے کر رہا ہوں، اور میں اپنا حاجت روا کس کو سمجھ رہا ہوں، اپنا مشکل کشا کس کو سمجھ رہا ہوں، میں کس کے سامنے اپنا دامن پھیلا رہا ہوں۔ اتنی زبردست اور بڑی ذات ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو کھڑا کیا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر 22ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا رب ہی ہے جس نے بغیر ستونوں کے اتنے بڑے آسمانوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، بغیر عمد ترونہا۔ سورہ لقمان میں 21ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم دیکھتے بھی ہو کہ بیچ میں کوئی بھی سہارا، کوئی بھی ٹیک، کوئی بھی بیم اور ستون نہیں ہے۔ ایسا زبردست رب ہے۔ اگر اللہ کی ذات اس آسمان کو چھوڑ دے، اپنی طاقت کے ساتھ تھامے ہوئے ہے، اگر وہ اس کو چھوڑنے کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو کوئی بھی کھڑا نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، ہم نے اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو، اللہ تعالیٰ کے بڑے پن کو، اللہ کی کبریائی کو جب دل میں بٹھا کے عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ عمل فوراً قبول ہوگا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اور نصرت آ جائے گی۔ انشاءاللہ جو بھی عمل کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے، آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کا نتیجہ اور رزلٹ دیکھ لیں گے کہ جب اتنا وسیع اور اتنا مضبوط اور پختہ یقین دلوں میں ہم نے پیدا کر لیا تو سمجھ لیں کہ پھر پوری کائنات میں وہی ہوگا جو ہم چاہت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی چاہتوں کو ہمارے ساتھ شامل کر دیں گے اور ہمارا چاہا بھی اسی طرح سے ہوگا جیسے ہماری دل کی حسرت اور خواہش ہوگی، کیونکہ جب ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہو جائیں گے اور ہماری ہر ضرورت کو پورا کریں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے ایک بزرگ ابو تراب نخشبی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں، عمر بھر صرف ایک بار میرے دل میں ایک دنیاوی خواہش پیدا ہوئی، اور وہ خواہش یہ تھی کہ ایک سفر کے دوران میرے دل میں چاہا کہ میں انڈا اور تازہ روٹی کھاؤں، لہٰذا اس شوق کو پورا کرنے کے لیے قریب واقع ایک بستی میں گیا کہ شاید اس بستی میں میری خواہش پوری ہو جائے۔ اس بستی میں ایک شخص کی چوری ہو گئی تھی۔ اس شخص نے مجھے پکڑ کر چیخنا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ شخص بھی چوروں کے ساتھ تھا۔ چونکہ یہ بستی میرے لیے نئی تھی، لہٰذا لوگوں نے مجھے سزا کے طور پر 70 کوڑے مارے۔
پھر ایک شخص نے مجھے پہچان لیا اور ان لوگوں سے کہا بدبختو، یہ تو ابو تراب نخشبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو کہ بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت نخشبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر سارے لوگ مجھ سے معاذرت کرنے لگے اور ایک آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا، فقدم لی خبزا وبیضا فقلت لنفسی کلی بعد 70 درۃ، یعنی اس شخص نے میرے سامنے تازہ روٹی اور انڈے رکھے، بس میں نے اپنے نفس سے، اپنے دل سے کہا کھا 70 کوڑے لگنے کے بعد، یعنی تیرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی تھی جس کے بدلے میں تجھے 70 کوڑے کھانے پڑے، اب 70 کوڑے کھانے کے بعد اب تو اپنی خواہش کے مطابق یہ تازہ روٹی اور انڈے کھا۔ تو دوستو، ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہی ہمیں رزق دیں گے، جو ہمارا لکھا ہوا ہے وہ انشاءاللہ کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ لہٰذا آج ایک ایسا زبردست عمل لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، پارہ نمبر 29 ہے، سورۃ الملک، اور سورۃ الملک کی آیت نمبر 23۔ آپ نے ایک بوتل میں پانی لینا ہے، اس آیت کو آپ نے 17 دفعہ پڑھنا ہے، اور آیت پڑھنے سے پہلے اور بعد 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ وہ آیت یہ ہے، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ دوستو، آپ نے 17 دفعہ اس آیت کو پڑھ کے پانی والی بوتل پہ پھونک مار دینی ہے، اور پھر آپ نے اس پانی کو گھر کے کمروں میں چاروں کونوں میں چھڑک دینا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ کونے کا جو حصہ چھت کی طرف ہوتا ہے اس میں آپ نے چھڑکنا ہے۔ زمین والی سائڈ پہ یہ پانی نہ پڑے، جو پانی بچ جائے اس کو آپ کسی گملے میں یا اوپر چھت میں کسی صاف جگہ پر بہا سکتے ہیں۔ تو اس آیت کی برکت سے آپ کا گھر خزانے سے بھر جائے گا، آپ کو وہاں سے مال آئے گا جس کا آپ یقین بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہت زبردست قسم کا عمل ہے، آپ اس کو ضرور کیجئے گا، پورے یقین کے ساتھ کیجئے گا، اور کرنے کے بعد پورا اعتماد اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کرنا ہے کہ اے اللہ، میرے اس بس میں جو تھا میں نے کر دیا، تیرے پاک نام کو، تیرے پاک کلام کو اپنے گھر کا حصہ بنا لیا۔ اے اللہ، میرے گھر کو دنیاوی دولت سے مالا مال فرما، اور یہ ضرور مانگنا ہے کہ اے اللہ، حلال ذرائع سے اور حلال طریقے سے مجھے رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔